बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं साहबजादा हामिद रज़ा। सर बताइए, मुलाकात के लिए आप लोग पहुंचे? खान साहब से पूछा कि खान साहब आपको पता है कि इंतज़ार पंजौता इज़ मिसिंग, चूँकि ही वॉज द फोकल पर्सन ऑफ खान साहब ना जी। तो इंतज़ार पंजौता का आज 10-11 दिन हो गए हैं। खान साहब ने कहा मुझे नहीं पता, बट इट्स रियली सैड इफ़ दिस हैज़ हैपेंड। मैंने कहा दिस हैज़ हैपेंड, वी डोंट नो वेयर ही इज़ राइट नाउ। ये सारी बातें पूछने के बाद अब एक चीज़ तो आपको पता लगी कि जिस आदमी को ये भी नहीं पता कि उसकी बहनें गिरफ़्तार हैं, तो उस तक मालूमात की कितनी रसाई होगी। जिस आदमी का जेल के खाने की वजह से 2 दिन वॉमिटिंग करता रहा, उस स्टमक डिस्टर्ब हो गया, उस आदमी को कितने ये जो देसी कुकड़ और ये मुर्गन गुज़ाएँ और ये फ़लाने कह रहे हैं, कितने प्रोवाइड किए गए होंगे। ठीक है। उसके फ़ौरन बाद फिर सियासी मैंने अब ये भी चीज़ एक इम्पोर्टेंस रखती है, सिग्निफिकेंस। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो साथी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो हमारा इवेंट था डी चौक वाला 4 तारीख का। अली अमीन गड्ढा मैंने खान साहब को बिल्कुल मैंने रखी गई, जो हुआ हम सारों की तरफ से रखी गई। असद कैसर साहब ने भी बतलाई, मैंने बतलाई, उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी इनपुट भी दी। मैंने तो अपने तो ही बता सकता हूँ, बाकी अगर वो मुनासिब समझें तो वो बताएं। मैंने तो खान साहब से बताया एग्जैक्ट एज इट इज़ कि हमारे पास पॉलिटिकल कमेटी के पास को डायरेक्शंस नहीं थी कि एहतजाज को वाइंड अप करना है या कंटिन्यू करना है या क्या कैफियत है। और अली अमीन साहब लड़ते हुए आए हैं, फिर यहाँ से वो अपने कॉन्वॉय के साथ चाइना चौक तक आए, उससे आगे डी चौक से पहले उन्होंने अपने लोगों से एक तकरीर की और उन्होंने ये कहा कि अब मैं अगले लाहे अमल का ऐलान बाकी लोगों से मुशावरत के बाद करता हूँ। वो केपी के हाउस आए, केपी के हाउस पे रेड हुआ, अली अमीन साहब वहाँ से निकल गए और सबसे पहले गौर साहब वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद गौर साहब ने आके पॉलिटिकल कमेटी को बताया, फिर मैं और फिर दौर शमीम नकवी साहब वहाँ पर गए। अली अमीन साहब वाज नॉट देयर और हमें फिर अगले दिन उनके केपी असम्बली में अपीयर होने तक हमें नहीं पता था कि अली अमीन साहब कस्टडी में हैं, वो अबडक्टेड हैं, वो उनकी कैफियत क्या है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता था। जब हमें ये नहीं पता था तो चूँकि इंस्ट्रक्शंस अली अमीन साहब के पास थी, या अगर मैंने कहा खान साहब ये मैं बातें इसलिए खोल रहा हूँ कि चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं और फिर सब लोगों को पता लग जाए, उसके बाद सारी चीज़ें आज नहीं तो कल नहीं तो परसों खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिल जानी है, तो सब लोग इस चीज़ को वहाँ से भी वेरीफाई कर लेंगे। तो मैंने कहा खान साहब के आपकी तो लीडरशिप पे बड़ी बैशिंग हुई है कि दे हैव डिच्ड यू, और उन्होंने कोई मकसद है आपकी बात को उन्होंने ओन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया पॉलिटिकल कमेटी के पास। चूँकि जब अली अमीन साहब का स्टेटस ही नहीं था तो वी वर इन नो पोजीशन। और मैंने वहाँ पर एक गलती का बिल्कुल एतराफ़ किया। मैंने कहा खान साहब चूँकि हमारे पास आपकी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, अगर आपने किसी साथी को दी थी तो फिर उसने हम तक नहीं पहुँचाई। तो अब ये आप बता सकते हैं कि आपने किसी को दी थी या नहीं दी थी। एंड ही वाज टोटली रिलैक्स, ही सेड नो। मैंने कहा जी ओके। उसके बाद मैंने कहा जी ये बेचारा सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है ये इस वक्त ज़ेर अताब है कारकुनान के गमो गुस्से और आपकी मोहब्बत के अंदर। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, किसी ने मुझे डिच नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं है हामिद। मैंने फिर खान ने ये भी कहा, मैंने कहा खान साहब मैं और राजा नासिर अब्बास साहब बचे हुए हैं इत्तेहादी होने की वजह से, तो हमारे ऊपर पीटीआई के कारकुनों की शफ़क़त है। लेकिन अगर अब इस मौके पे खान साहब ने किसी को इंस्ट्रक्शन दी होती तो या तो वहाँ पर कोर्ट कर देते हैं, या अगर अली अमीन के हवाला से खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात होते तो वहाँ पर बतला देते। फिर खान साहब ने हाँ ये पूछा कि 5 तारीख का लाहौर का एहतजाज हुआ। मैंने वो भी रियलिस्टिकली बताया। मैंने कहा जी चूँकि 4 से 5 तक यहाँ इस्लामाबाद एंगेज थे, मैसिव शेलिंग थी, फ़ौज कॉल कर ली गई थी, पुलिस थी, टीयर गैसिंग थी, कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया। 3,500 प्लस कारकुनान गिरफ़्तार थे, 1,500 कारकुनान आज भी सलाखों के पीछे हैं। मैंने इमरान खान को एक तफसील दी है। तो मैंने इसलिए कहा कि चूँकि फ़ोकस इस्लामाबाद था तो लाहौर का प्रोटेस्ट जिस लेवल पर होना चाहिए था वो नहीं था, इसलिए कि यहाँ पे एक बड़ी ड्रामे कुछ नहीं कहा खान साहब ने। अमीन और मुझे उनके रवैये में जितना मैं खान साहब को जाता हूँ कोई एंगर भी मुझे नज़र नहीं आया। और उसके ऊपर ही वाज लाइक नो कमेंट्स। फिर उसके बाद असद कैसर साहब ने खान साहब को
پولیٹیکل چیزوں سے آگاہ کیا. پھر اسد کیسر صاحب نے خان صاحب کو وہ جو جرگہ تھا پشاور کے پی والا اس کے بارے میں آگاہ کیا. پھر وہاں پر بتلایا کہ 4 افراد کی وہاں پر کیجولٹی ہو گئی. پھر جرگہ ہوا, اس میں حکومتی نمائندگان بھی تھے, اس کو چیئر علی امین نے کیا, وہاں کی کے پی کی ساری پولیٹیکل پارٹیز, یعنی ہی ہیز پرووائڈیڈ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل ٹو خان صاحب. تو خان صاحب یہ تھے کہ چلیں اللہ کا شکر ہے ہم کسی بڑے نقصان سے بچ گئے. اس کے بعد پھر سلمان اکرم علی ظفر صاحب نے کانسٹیٹیوشن جو امینڈمنٹ ہیں اس کے اوپر کمپلیٹلی بریف کیا خان صاحب کو. تو ایگزیکٹ انسٹرکشن عمران خان کے آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا تھی؟ اچھا ہاں, اس سے پہلے چونکہ عمران 3 تاریخ سے پہلے ہی, گزشتہ 3 تاریخ سے 2 ماہ پہلے سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو بات چیت چل رہی تھی, اور اس کی ٹاسکنگ اسد کیسر صاحب کو اور تمام لوگوں کو ذمہ. تو اسد کیسر صاحب نے اس کے حوالے سے بھی بریف کیا اور بتایا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے دوران جو مولانا کا مسودہ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہیں, اور مولانا نے بہت مثبت رول پلے کیا ہے. اینڈ خان صاحب واز ہیپی آن اٹ, اور خان صاحب نے مولانا کی تعریف کی, اور خان صاحب نے پھر وہاں پر یہ کہا کہ آپ مولانا کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر اپنی گفت و شنید کا سلسلہ جاری رکھیں گے. صحیح. اچھا, اس کے بعد پھر علی ظفر صاحب نے چیزیں بتائیں, اور علی ظفر صاحب نے بھی بتایا کہ باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں, لیکن یہ جو ججز 3 سینئر موسٹ ججز میں سے جو چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے وہ اس میں جوڈیشل کمیشن ایسے بنایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر پھر حکومت کے پاس ہی ہوگا جس کو مرضی لیں, اور انہوں نے یہ نقطہ نظر بیان کیا. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑا بلنٹلی, علی ظفر صاحب نے بھی بڑا بلنٹلی, یعنی انہوں نے اپوز کیا ان چیزوں کو کہ ہمیں اس کی ووٹنگ کے اوپر نہیں جانا چاہیے. پھر اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس حوالہ سے, پھر چیف الیکشن کمیشن کی تقرری کے حوالہ سے کہ اگر وہ اتفاق رائے نہ ہو سکے قائد ایوان اور نہیں سر نہیں, وہ جو مسودہ ہمارے پاس تھا اس میں وہ اگلا چیف الیکشن کمیشن آنے تک کام جاری رکھے گا. اچھا, so it was like an extension to the chief election commissioner. یہ بات خان صاحب کو بتلائی گئی. یعنی پریکٹیکلی کہ اگر عمر ایوب صاحب وزیر اعظم کے دیے ہوئے نام پہ نہیں مانتے اور وزیر اعظم عمر ایوب کے دیے ہوئے نام پہ نہیں جانتے تو سکندر سلطان راجہ صاحب ہاں جی, he will continue جی. وہ اس کے بارے میں خان صاحب کو بتایا گیا. اور اگین I mean hats off to سلمان اکرم راجہ صاحب اینڈ ایون ٹو علی ظفر صاحب اینڈ بیرسٹر گوہر صاحب کہ انہوں نے بڑا واضح طور پر وہاں پر نقطہ نظر رکھا کہ اس کے حق میں جانے کے ہمارے یہ نقصانات ہیں, اس کے فائدے میں جانے کے ہمارے یہ نقصانات ہیں, یہ کلوزز ہیں. اس کے اندر کو تھوڑی 1-2 جملوں کی ان پٹ میں نے دی, کوئی اسد کیسر صاحب نے دی, لیکن مینلی چونکہ لیگل ایشو تھا اس کے اوپر پھر خان صاحب کا ایک نقطہ نظر تھا کہ 4 افراد, آپ 5 پر مجھے اعتبار ہے, اب آپ کے ساتھ میں 4 افراد اور ایڈ آن کروں گا, اب یہ 9 افراد کا ایک ڈیلیگیشن ہوگا. اور ان 4 افراد کے اندر پھر خان صاحب نے خود نام دیا. انہوں نے کہا جی کہ سی ایم کے پی علی امین گنڈا پور, لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان, لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب, لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد خان بچر. میں ان لوگوں سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میں اتنے دنوں سے بیرونی دنیا سے بالکل کٹ آف ہوں, اور اس مشاورت کو پوری پارٹی کی سطح پر بڑھا کر آپ مولانا سے مسودے پر بات چیت جاری رکھیں. اگر ہم کسی جگہ پر کو کنکلوژن پر پہنچ سکے تو ویل اینڈ گڈ. پھر خان صاحب نے پوچھا آپ لوگ آئے کیسے ہیں, آپ کو آنے کیسے دیا؟ ٹھیک ہے, او کم یو آر ہیئر. پھر ہم نے خان صاحب کو بتایا جی یہ ہے, مولانا کے ساتھ مسودے پر بات چیت چل رہی تھی. ہم نے پھر مولانا کو یہ بتایا کہ وداؤٹ کنسنٹ اینڈ اپروول آف عمران خان صاحب ہم کوئی چیز نہیں آپ کے ساتھ کر سکتے. تو پھر وہ ہوا, پھر صبح مسئلہ بن گیا 3-2 کا کہ 3 جا سکتے ہیں 2 نہیں, لیکن اس کے اوپر یونانیمسلی سب نے اسٹینڈ لیا. تو نو وی آر سٹنگ ان فرنٹ آف یو. تو اس کے اندر خان صاحب نے دیکھیں اپنی لیڈرشپ پر میرے سامنے, میں یہ بات حلفاً کہہ سکتا ہوں, اور میں نے کہا میں خدا رسول کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, بطور اتحادی کہہ رہا ہوں, خان صاحب نے یہ جو ایک چینل کے اوپر سرکاری چینل پہ چلی کہ خان نے کہہ دیا یہ لیڈرشپ, خان صاحب نے اپنی لیڈرشپ کے بارے میں میرے سامنے ایک سنگل لفظ بھی نہیں دہرایا. اور آپ تمام وقت تھے وہاں پہ؟ میں انٹر بھی سب سے پہلے ہوا اور میں نکلا بھی سب سے آخر ہوں, اور سب سے آخر میں نے ہی خان صاحب سے بات کی ہے. ٹھیک ہے, چونکہ وہ لائن سے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے میں نے نکلتے بات کی. علی امین پر انہوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا. ایک بات خان صاحب نے کہی کہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے,
جو کہ ہم سب کے ذمہ لگی کہ جو جائے گا وہ میڈیا پر اس بات کو دہرائے. خان صاحب نے کہا کہ آپ قوم کو جا کر بتائیں, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو نہیں, قوم کو جا کر بتائیں کہ تکلیف میں تو میں ہوں. 15 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا میں جیل کے اندر ہوں, اور اب قید تنہائی جو کہ بہت تکلیف دہ چیز ہے, اور جو جس طرح وہ گزاری جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خان صاحب نے کہا کہ قوم کو جا کے پیغام دیں, عمران خان آپ کا سودا نہیں کرے گا. عمران خان آپ کے نظریے کا سودا نہیں کرے گا. عمران خان آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کے اوپر پورا اترے گا. اور پھر انہوں نے یہ کہا, ملٹری کورٹ میں میرا ٹرائل کرنا ہے, کر لو. مجھے سزائے موت دینی ہے, دے لو. مجھے پھانسی دینی ہے, پھانسی کے پھندے پر چڑھا دو. میں خان صاحب نے پھر یہ کہا, میں, یہ تم لوگ اور جو قوم باہر جس جگہ پہ جو ورکر جو لیڈر نکلا ہوا ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے, وہ ہسٹری میکنگ کے اندر حصہ ادا کر رہا ہے, اور وہ جہاد کر رہا ہے, اس ملک کے لیے کر رہا ہے. میں اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ پوری قوم تیاری کرے, ہم ایک اعلان کریں گے. یہاں تک میرے پاس مینڈیٹ تھا, جو بات میں نے آپ کو بتا دی. اٹھتے ہوئے پھر میں نے, جب سب نکل رہے تھے تو میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب علیمہ آپا, عظمیٰ آپا اور نورین آپا کے لیے کوئی میسج. تو خان صاحب نے کہا کہ میری بہنوں سے جا کے کہنا پریشان نہیں ہونا, وہ بڑی جیدار ہیں, یہ بھی, اور ان سے کہنا ڈٹ کے رہیں, کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم حق کے اوپر کھڑے ہیں. That was all about it, sir. صحیح جی, بہت بہت شکریہ. حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ آئینی ترامیم اور یہ سارا معاملہ بھی چل رہا ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. خان صاحب نے اپنے ورکرز کو, I'm really sorry, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی, جو ورکرز گرفتار ہوئے, خان نے انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. خان نے کہا اب میرا فخر ہے. اور خان صاحب نے کہا کہ ان ورکرز کی گرفتاری کے لیے, رہائی کے لیے کوئی میکنزم طے کریں, جو اقدامات آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. خان صاحب نے کہا جو آدمی اپنے گھر سے نکل کے آیا, وہ گلی تک آیا, وہ کسی چوک میں رک گیا, اس کو کسی جگہ پہ گرفتار کر لیا گیا, وہ سب میرا فخر ہیں, وہ سب میرا مان ہے. اور انہی کی وجہ سے میں بھی, جب مجھے یہ اطلاعات ملتی ہے کہ میرے چاہنے والے پاکستان کے محب وطن اتنے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, مجھے ایک نئی موٹیویشن ملتی ہے, تو میرا جذبے مزید جوان ہو جاتے ہیں. سو ایبسلوٹ ورڈز میں خان صاحب نے اپنے ورکرز کو, اپنے پارٹی کے کارکنان کو اور پوری قوم کو خراج تحسین پیش کیا. صحیح, بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.